الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری دنیا کے حالات سیاسی ہوں یا موسمی ہوں یا کسی بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے دور کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کو معلوم کیا جائے کہ کن باتوں سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہوگا، کن کاموں سے ہم سے راضی ہوگا، وہ کام کیے جائیں. اور پھر سب سے اہم چیز کہ دعا کی جائے. یہ وقت دعا ہے، انتہائی غفلت میں ہے ہم سب، کوئی دھیان نہیں ہے ہمیں اس بات کی طرف کہ ہم جو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ہم ترس رہے ہیں، یہ جو ہم پہ ناگہانی آفات ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، کس کس طرح سے ہم اس وقت حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے دل پہ کیا بیت رہی ہے، اس کے لیے ہم بالکل ہاتھ پیر جیسے ٹوٹے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے اللہ سے تو دعا کر سکتے تھے. دعا کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور آپ نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. لیکن اس دعا سے ہم بہت دور ہیں اور ہمیں ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ دعا بھی ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، جو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ دعا ہے. یہ جو آیت کریمہ آپ نے ابھی سنی، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، 60. اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور فرمایا تمہارے رب نے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں جواب دوں گا، تمہاری دعا کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. یہاں دعا کو عبادت کہا، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہ کر کے گویا انہوں نے عبادت کا انکار کیا. جس نے عبادت چھوڑی گویا اس نے تکبر کیا. سیدخلون جہنم داخرین، تو میں عنقریب جلدی ہی انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دعا کے ترک کرنے کی یہ سزا ہے. جو دعا نہ کرے
جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ مانے، جو خود مکمل اپنی ذات پہ جس کا پورا بھروسہ ہو اور یہ سمجھے کہ دعا کے بغیر سارے کام ہو جائیں گے، میری اپنی محنت سے، میری چالاکی سے، میری ذہانت سے، اور وہ جس لمحے بھی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس نے تکبر کیا، اور جس نے ایسا تکبر کیا تو فرمایا کہ اس کو میں ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دیکھیے اگر ہم ایسے بھی غور کریں گے، پیدائش کے وقت جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے ہی لوگ اسے دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، دوسرے ہی لوگ اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے، جب اسے موت آتی ہے، اس وقت بھی وہ محتاج ہوتا ہے، اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے کفن پہناتے ہیں، اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے غسل دیتے ہیں، اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے لے جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، کسی قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ پیدائش کے وقت بھی محتاج، موت کے وقت بھی یہ محتاج ہے، اور پھر اس کے درمیان بھی یہ محتاج انسان ہے۔ کبھی اسے درزی کی ضرورت ہوتی ہے کپڑا سلانا ہے، اسے نائی کی ضرورت ہے بال بنانے، اسے ضرورت ہے بوٹ کی، اسے ایک موچی کی ضرورت ہے، اسے ہر شخص محتاج ہے۔ ایک دکاندار محتاج ہے گاہک کا، اور ایک گاہک محتاج ہے دکاندار کا۔ ایک شخص ہے جو بڑی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مگر کیسے کرے گا؟ کوئی تو ہو جو اسے مزدوری دینے والا ہو۔ وہ مزدور بھی محتاج ہے ٹھیکیدار کا، اور ٹھیکیدار بھی محتاج ہے مزدور کا۔ یعنی ہر شخص جو یہاں ہے کسی نہ کسی طرح سے محتاج ہے، وہ دوسرے شخص کی مدد اسے چاہیے۔ تو جو شخص خود محتاج ہو اس سے انسان کیا مانگے؟ مانگا اس سے جاتا ہے جو غنی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تم فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے غنی اور وہ ہے الحمید، جس کی تعریف کی جاتی ہے، تعریفوں کے لائق جو ہے وہ ہے غنی۔ گویا مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دینے والی کوئی ذات ہے وہی ہے۔ اگر آپ کو کچھ اس وقت ملا ہے اللہ ہی نے دیا ہے، کچھ اور اگر آپ کو چاہیے کوئی اور نہیں دے گا، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن میں نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، فقال، تو فرمایا، پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا یا غلام، بچے، بیٹا، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، سنو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرو، ان پہ عمل کرو، ان کی ہدایات پہ عمل کرو تو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کلیئر کٹ، جو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی تو اللہ کا دھیان کر، اللہ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تو خیال رکھ۔ وہ کیا کرے گا؟ تجدہ تجاہک، اسے اپنے سامنے پائے گا، جو مانگے گا وہ تجھے عطا کرے گا۔ جب تو اس کی مرضی کا خیال رکھے گا، اس کی
خوشنودی کا خیال رکھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور یاد رکھ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، بس اللہ ہی سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو، کسی مدد کی تجھے ضرورت ہو، تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان فرمائی آپ نے، کیوں؟ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، سن لے، اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اس بات پہ کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں، تو فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ہرگز وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہاں جتنا اللہ ہی نے لکھ دیا ہو بس۔ اور ساتھ ہی وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، تو کیا ہوگا؟ لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بالکل تیرا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائیں گے، ہاں کتنا؟ جتنا اللہ ہی نے لکھ دیا ہوگا۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی وہاں جو لکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب ہم نے اور آپ نے، ہمارا کام کیا ہے کہ اگر ہمارے لکھے کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہی بدل سکتا ہے جو لکھنے والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو جو اس کا رزق ہوتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، یعنی آپ کے مقدر میں اللہ نے کچھ لکھا تھا، تمہیں کچھ ملنا تھا، لیکن تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے اسے روک دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْأُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی، ہاں نیکی۔ اضافے سے مراد برکت، اگر آپ کی عمر میں، آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیکی چاہیے، بر چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر، اپنی تقدیر کو بدل دینا، اپنی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ دعا کریں، دعا ہی تقدیر بدل دیتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی تقدیر کو۔ تو لہذا ہم لمحہ لمحہ، ہر پل ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ لہذا کیوں ہم اللہ سے دور ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے سامنے نہیں گر گراتے؟ کیوں ہم اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے اللہ کے ساتھ؟ اب دیکھیں، اگر آپ اندازہ کریں گے دنیا کے عظیم ترین انسان کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں علیہم السلام، جو اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہیں، جن سے اللہ بے پناہ محبت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ دعائیں کرنے والے بھی انبیاء تھے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے فرض کریں ہم یہ کہ جب سب کچھ ہمارے پاس ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اگر ہم سے خوش ہے، پھر ہم کہتے چلو جی ہم دعا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو خوش ہے، اللہ تو راضی تھا، اللہ تو خوش تھا انبیاء کرام سے، پھر سب سے زیادہ دعائیں کرنے والے کیوں انبیاء کرام ہیں؟ گویا انہوں نے پہچانا تھا اپنے رب کو، انہوں نے پہچانی تھی اپنے رب کی مرضی کہ میرا رب، ہمارا رب کس بات سے راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دعا سے ہمارا رب خوش رہتا ہے، اس لیے وہ دعائیں کرتے تھے۔ ہم اس قدر نہیں پہچان سکتے اپنے رب کو جتنا پہچانا انبیاء کرام نے۔ لہذا انہوں نے اگر اس چیز کی ضرورت محسوس کی تو ہم اور آپ کون ہیں؟
ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی دعا چاہیے، نہ ہمیں خود اپنی دعا چاہیے۔ لہذا دیکھیے، آپ بہت زیادہ وقت تو اس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام، سب جانتے ہیں ان کا واقعہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، قرآن پاک میں یہ واقعہ کیوں درج کیا گیا ہے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَظَنُّونَ، اور مچھلی والا، یعنی ذرا یاد کرو اس کا واقعہ، سبق حاصل کرو ذرا مچھلی والے سے۔ کون؟ یونس علیہ السلام۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کر، غصہ ہو کر چلا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے یہ سمجھا کہ ہم اسے کوئی تنگی نہیں دیں گے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، جب وہ چلا گیا، غلطی نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہی ہجرت کر گئی، بس اللہ کے عذاب ہی سے ڈر کر چلے ہو۔ لیکن انبیاء کی یہ بھی چیز جو اللہ کو پسند نہیں آئی کہ میرے بندوں کو تو چھوڑا عذاب کے لیے، لیکن خود عذاب سے بچنے کے لیے نکل پڑے اور ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے وہ، کیا کون سی دعا کی؟ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں، تاریکیوں میں اس نے دعا کی، اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی نہیں معبود تیرے سوا، اے اللہ کوئی نہیں حاکم، کوئی نہیں رازق، کوئی نہیں حفیظ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی زندگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، مجھ ہی سے ظلم ہوا ہے۔ جب یہ دعا کی اس نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کی اس کی یہ دعا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ جب مومن، جو بھی مومن ہو، جب وہ بھی کسی غم میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی اندھیرے میں مبتلا ہو، کسی تاریکی میں مبتلا ہو، غموں کی تاریکی ہو، ظلم کی تاریکی ہو، پریشانیوں کی تاریکی ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی مشکل، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، اس وقت جب وہ ہمیں پکارے گا، اسی طرح ہم اسے بھی نجات دیں گے، اسی طرح اسے بھی ہم بچائیں گے۔ کہاں تھے وہ؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے کہا، تاریکیوں میں، ایک تاریکی نہیں تھی، نگل لیا مچھلی نے، ایک تو معدے میں رہا ہو، اس کی ایک تاریکی تھی، اس کے بعد اس کی باڈی کی تاریکی، اس کے بعد پھر پانی کے اندر تھا وہ تاریکی، اور پھر رات کے وقت تو چوتھی تاریکی بھی اس میں شامل ہو جاتی تھی، اندھیروں میں تھا وہ۔ لیکن وہاں جس طرح سے بچے کے لیے کہا گیا، جب بچہ جو ہوتا ہے ماں کے رحم میں، فی ظلمات ثلاث کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، 3 پردوں میں، یعنی 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ یہ کون کون سی تاریکی ہوتی ہے؟ ایک تو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، پھر رحم ہوتا ہے، اور پھر مشیمہ، وہ جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا بھی سنی تاریکیوں میں، اور یہاں ماں کے اس پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے 3 تاریکیوں کے اندر ہوتا ہے، وہاں اس کو بنا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اور آپ، ہمیں کوئی چیز بنانی ہو، ہمیں اجالا چاہیے، ہم تاریکی میں، ہم اندھیرے میں کچھ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا
کہ غلطی لگ گئی ہو اللہ کو، ناک کی جگہ آنکھ بنا دی ہو، آنکھ کی جگہ کان بنا دیا ہو، کس سیل کو کہاں جانا ہے، کس سیل نے آنکھ کا سیل آنکھ کی جگہ جائے گا، کان کا سیل کان کی جگہ جائے گا، دل کا، دماغ کا، پیر کا، ایڑی کا، کس کو کہاں جانا ہے، کیا بننا ہے، برابر وہی بناتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث۔ اور اسی طرح سے یونس علیہ السلام کی دعا کہاں سنی؟ ہماری بھی سننے والا ہے۔ اور اگر وہ دعا نہیں کرتے کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الصافات آیت نمبر 144 فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین۔ ذرا کان کھول کر سنیے، دھیان دیجئے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا، ہماری پاکی بیان نہ کرتا، دوسرے لفظوں میں اگر وہ ہم سے نہیں مانگتا، ہم سے دعا نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس جیسا عظیم پیغمبر بھی قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ کھولیے آپ 144 آیت دیکھیں آپ خود الصافات کی، کہ اگر اس نے دعا نہ کی ہوتی، اگر اس نے تسبیح بیان نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا کہ وہ قیامت تک اس کو میں وہیں پہ رکھتا، یعنی ایک سزا ہوتی اس کو وہیں پہ قیامت تک۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم پر یہ مظالم کیوں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ آفات کیوں ہیں، آفات سماوی ہوں، آفات عارضی ہوں، سیاسی طور سے ہمیں ہمارے سر کو کچلا جا رہا ہو، یا کسی بھی طور سے ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہوں، تو کیا ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو یہاں اس دعا سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے دعا کیا ہے، دعا کیسے کی جانی چاہیے۔ پہلے توحید کا اقرار، پہلی بات جو یونس علیہ السلام نے کی ہے لا الہ الا انت، پہلے توحید کا اقرار کرنا ہوگا، پھر سبحانک، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے کہ اللہ پاک ہے، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، انی کنت من الظالمین۔ ہم گناہوں کا اعتراف بھی نہیں کریں گے تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہمیں پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ تین چیزیں مکمل، اللہ کی توحید کا اقرار، اس کے بعد اللہ کی تسبیح کا بیان، اور اس کے بعد تیسری چیز کہ گناہ کا اقرار، کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کریں گے۔ پھر دوسری مثال آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک شخص بوڑھا ہو، اس کی بیوی بڑھیا ہو اور بانجھ بھی ہو، بچہ دینے کے قابل نہ ہو۔ سب یاد آ گیا ہوگا واقعہ، کئی بار یہاں سے کہا گیا، صرف یاد دہانی کے لیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب مریم کے پاس جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تر و تازہ پھل، اور کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بے موسم کا پھل، جو پھل آج ہے ہی نہیں، آج اس موسم میں یہ پھل۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ کے ذہن نشین کراؤں گا کہ جس طرح سے زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھ کر بے موسم کا پھل دیکھا، پوچھا یہ کہاں سے آیا، اس طرح سے ہمیں اور آپ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے جب اپنے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہیں نا، اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو پوچھنا ہے یہ کہاں سے آیا، کوئی بھی چیز، موبائل ہو اور بھی کوئی چیز، بھئی یہ کہاں سے آئی یہ چیز۔ جب اس طرح ہم دھیان نہیں دیتے پھر بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی آتی۔ پر مریم نے کہا کہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اسی وقت حضرت زکریا نے دعا اللہ تعالی سے کی، اور کیا کی کہ تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، مجھے بھی عطا کر۔ اور دعا جو اس وقت انہوں نے کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، فوراً دعا کی کہ تو مجھے اولاد دے سکتا ہے، تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اور سورہ مریم میں یہ دعا آپ نے پڑھی، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ وہاں یہ دعا ان الفاظ میں آئی ہے، دعا کی، پھر اسے خوشخبری سنائی گئی
کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جاتا ہے جس کا نام خود اللہ نے تجویز کیا یحییٰ، اللہ کا تجویز کرتا تھا. کس طرح سے یہ دعا بھی قبول ہوئی. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے آپ چلتے ہیں مدین کی طرف، 10 دن کا سفر کہا جاتا ہے لیکن زیادہ ممکن ہے زیادہ ہو. تھکان ہے، تھکے ہوئے ہیں ایک جگہ بیٹھے، سب اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر گئے. 2 لڑکیاں تھیں وہ نہیں پلا سکتی تھی. آپ نے دیکھا اور گئے ان کی ہیلپ کی، ان سے پوچھا، میں پورا واقعہ نہیں بتا رہا، ان بکریوں کو یا کیا تھے ان کے مویشی، ان کو پانی پلا دیا اور بیٹھے سائے میں ٹیک لگا کر درخت کے ساتھ، اور اس وقت دعا کی انہوں نے. اس دعا کو سب یاد کیجئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو مجھ پر جو بھی خیر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں. جب وہ گھر سے چلے تھے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بس وہ تھا اور کوئی چیز ساتھ نہیں تھی. اللہ کے بھروسے پہ تھے اور اللہ سے دعا کی. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ایک لڑکی آتی انہی میں سے کہ ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں. پھر آپ جب گئے آپ کو کھانا بھی ملا، آپ کو گھر بھی ملا، آپ کو بیوی بھی ملی، آپ کو سب کچھ ملا، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی. کیسے دور ہو گئی؟ دعا. کچھ نہیں کیا آپ نے. یہاں ایک نقطہ اور کہ دعا کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے، دعا کرنی ہو، تو دعا سے پہلے کوئی نیکی کا کام آپ کریں. ایک نیکی کا کام کیا تھا. کون سا نیکی کا کام کیا تھا؟ ان بچیوں کے جو مویشی تھے ان کو پانی پلایا تھا، اس میں مدد کی تھی. برابر یہی دیکھیے ایک مشہور واقعہ ہے. منصور بن عمار ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بصرہ کے تھے وہ. ایک شخص ہوتا ہے اس نے اپنے غلام کو بھیجا 4 درہم لے کر کہ جاؤ پھل لے آؤ ہمارے لیے، فروٹ لانے کے لیے اسے بھیجا. راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھی، پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں یہاں جو منصور بن عمار ہیں وہ درس دے رہے ہیں. انہوں نے کہا پہلے درس سنیں گے. چلے گئے. آج ہم بڑی منتیں بھی کرتے ہیں کہ قرآن کا درس ہوتا ہے، یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں بے نیازی برت کر. اسے کوئی ضروری نہیں، ہم کو بہت آتا ہے، ہم کو بڑی خبر ہے. ذرا دیکھیں کتنی برکت ہے ایسی مجلسوں میں ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے درس دینے والا کتنا گناہ گار ہے. آپ کو اس کے گناہوں کی کیا پڑی ہے؟ اس نے تو بڑے بڑے کیمرے فٹ کیے اللہ تعالیٰ نے. اس نے ایسے فرشتے رکھے ہیں کہ ایک بھی ہماری خطا جو ہے وہ کبھی بھی ان کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتی. وہ نوٹ کر رہے ہیں. تمہیں کسی مدرس کے خطاؤں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ مطمئن رہیے، بالکل مطمئن رہیے. کیمرے فٹ ہیں آپ کو سننے سے. اور دیکھو کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا آپ نے کس سے علم حاصل کیا. ہاں دولت کے بارے میں پوچھے گا، دولت کہاں سے لائی اس کے بارے میں ایک سوال، کہاں خرچ کی اس کے بارے میں بھی سوال. علم کے بارے میں نہیں. علم کہاں سے حاصل کیا سوال نہیں ہوگا. عمل کتنا کیا وہ 5 سوال آپ کو یاد ہوں گے. یہ بڑا کرم ہے. اگر اس سوال کا ہاں ہوتا کہ بھائی نہیں آپ کو علم حاصل کرنا ہے مگر گناہ گار سے نہیں کرنا ہے، گناہ گار سے بھی کر سکتے، یہودی سے بھی علم حاصل کر سکتے ہو، یہ کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. جب آپ فکر مت کیجئے، اگر آپ گناہ گار سے کوئی بات سیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ کو یہی پوچھا جائے گا عمل آپ نے کتنا کیا. بہرحال وہ شخص جاتا ہے، وہ غلام جاتا ہے اور اٹینڈ کرتا ہے وہ درس. اب بیٹھا ہے درس ہو رہا ہے، ایک سائل آتا ہے مانگنے والا، کہتا ہے مجھے 4 درہم چاہیے، کسی کا قرض ہے میری جان پہ بنائی ہے، پلیز کچھ کرو میرے لیے. پتہ نہیں کس طرح کرنا. اس وقت وہ کہتا ہے منصور بن عمار، اس نے کہا کہ کوئی ہے جو 4 درہم اس کو دے.
جس کو 4 درہم دے گا ہم اس کے لیے 4 دعائیں کریں گے. 4 دعائیں. یہ غلام جو آیا تھا گھر سے آقا کے، اس کے پاس 4 درہم تھے. اس کے دل میں آیا کیوں نہ میں دوں، وہ دے دیے 4 درہم. اب پوچھا بتاؤ کیا دعا کرنی ہے آپ کے لیے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو. پہلی دعا کہ میں چونکہ ایک غلام ہوں مجھے آزادی ملے، میں آزاد ہو جاؤں. کہا دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ کہا مجھے 4 درہم ملنے چاہیے واپس، یہ میرے آقا کے ہیں، میرے مالک کے ہیں، میں انہیں واپس کرنا چاہتا ہوں. تیسری دعا یہ کہ میرا آقا جو ہے، میرا مالک جو ہے وہ شرابی ہے، اس میں بہت سارے گناہوں کے وہ کام کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے توبہ نصیب ہو، وہ توبہ کرے. اور چوتھی دعا ہم سب کے لیے مغفرت، جتنے بھی یہاں اس کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ. انہوں نے دعا کی. جب دعا کی، درس جب ختم ہوا وہ گھر واپس گئے. اب خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں ہے. جب دیکھا اس کو اپنے مالک نے، آقا نے، کہ ایک تو اتنی دیر سے آ رہے ہو اور خالی آ رہے ہو، پھل لانے کو بھیجا تھا میں نے، کہاں ہے وہ پھل؟ اس نے ماجرا سنایا کہ میں نے وہاں ایک مجلس دیکھی، دینی مجلس تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام سنایا جا رہا تھا. تو میں بیٹھا وہاں پہ، ایک سائل آیا، میں نے دے دیے اور 4 دعائیں میں نے لی ہیں. کیا دعا لی ہے؟ کہ پہلی دعا جو میں نے دعا کے لیے جو کہا تھا اپنے منصور بن عمار سے رحمت اللہ علیہ، وہ یہ تھی کہ مجھے آزادی ملے، میں غلام ہوں. اس شخص نے کہا، اس کے آقا نے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. پہلی دعا قبول ہو گئی، جاؤ تم آزاد ہو، آج کے بعد تم میری غلام نہیں ہو. کہا دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا میں نے کی تھی کہ مجھے 4 درہم واپس ملیں، وہ آپ کا قرضہ ہے مجھ کو. آپ نے حکم دیا کہ اس کو 4000 درہم دے دو. آپ نے اپنے خزانے سے 4000 درہم دی. کہا تیسری دعا کیا کروائی آپ نے؟ کہا تیسری دعا میں نے کروائی تھی آپ کے لیے کہ آپ میں کچھ عیب ہیں، آپ تھوڑا پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں نے آپ کے لیے دعا کروائی. کہا تم گواہ رہو، آج کے بعد تم مجھ سے کوئی گناہ کی بات نہیں دیکھو گے. تیسری دعا بھی قبول ہوئی. کہا چوتھی دعا کیا کی تھی؟ چوتھی دعا اللہ سے یہ تھی کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، آپ کی، میری، جو کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تمام کی مغفرت کی دعا کی تھی. مجھے امید ہے کہ وہ بھی اللہ نے قبول کی ہوگی. اسی شام کو جب سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، خواب میں ایک شخص آتا ہے، کوئی بزرگ آتا ہے. کہا تمہاری دعا کا کیا بنا؟ کہا میری 3 دعائیں تو قبول ہوئی، چوتھی کا پتہ نہیں اللہ نے کی کہ نہیں کی. اس نے کہا تم اپنا کام کرو اور آقا اپنا کام نہ کرے. کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت اور تم سب کی مغفرت کر دی. یہ دعا ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ ہم بہت کم دھیان دیتے ہیں اس چیز کی طرف. روحانی دنیا سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں. ہم تمام تر ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب دار و مدار جو ہے کس طرح ہمارے ہاتھ پہ ہے. ہماری قابلیت ہوگی، ہماری سیاست ہوگی، ہماری معیشت ہوگی، ہماری معاشرت ہوگی، ہمارا قانون ہوگا، سب کچھ ہم خود کرنے والے ہیں. ہمیں کسی سے مانگنے کی، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. لہذا بڑے ادب سے کہوں گا کہ آج ہی ہم سب، آپ، میں سب یہاں سے جب اٹھیں تو تحیہ کر کے اٹھیں، مصمم اور پختہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم دعا کرنے والے بنیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم مانگ سکتے ہیں، اپنی بولی میں، اپنی زبان میں ہم مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صرف کچھ آداب ہیں، بس یہیں پہ بند کر دوں گا میں، وقت ہو چکا. ایک ادب خاص طور سے ہم دھیان رکھیں گے. ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے. ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد اس نے جو دعا کی تو سیدھا اللہ سے مانگنے لگا، ڈائریکٹ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو. آپ نے فرمایا
سائل نے جلدی کی، جلد بازی کی سائل نے۔ دوسرا شخص ہے اس نے بھی نماز پڑھی، لیکن نماز کے فوراً بعد پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا، پھر دعا کی۔ تو آپ نے اس سے فرمایا سل تؤتا، مانگو ملے گا، مانگو ملے گا۔ اور پھر پہلے شخص کو بلا کر بھی آداب سکھائے کہ جب بھی دعا کرنی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی جائے، رسول رحمت علیہ السلام پہ درود اور سلام بھیجا جائے، اس کے بعد مانگو، جتنا مانگو گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقل سے کام لینے والے بنے، ہم سنجیدہ بنے اپنی زندگی کے بارے میں۔ جسے اپنی فکر نہ ہو کسی اور کی کیا فکر کر سکتا ہے؟ ہمیں زیادہ اپنی فکر ہو، جو اللہ کا ارشاد دیا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، مت رکھو دوسروں کی فکر۔ ہم دوسروں کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، یہ سیدھے راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ ہے۔ ہم اپنا راستہ، اپنا قبلہ درست کریں، ہم خود نیک بننے کی کوشش کریں اور پھر اوروں کو بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے، یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔